علیکم dear viewers, a small motivational video for all fanciers. بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ لوگ اب اس ہابی کے اندر آ چکے ہیں لیکن اس کو ایز اے کمرشل ایک بزنس لے کر جا رہے ہیں. بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ بزنس کے اصول پڑھتے ہوئے، بزنس کو سمجھتے ہوئے آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں آپ اس کے سب سے پہلے ویئر اینڈ ہاؤس کا پتہ کروا کر آتے ہیں. برڈز کا کام اس قدر بہترین ہے کہ اس برڈز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم بھائیوں کے درمیان ایک تعلق جوڑا ہے، ایک ریلیشن شپ ہے all over پاکستان، بلکہ میں کہوں گا all over the world. ایک برڈ کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے سارے رشتہ دار لندن میں ہیں، all in England. لیکن میں دن سے لے کر صبح سے لے کر رات تک مصروف ہوتا ہوں with fanciers all over the country. کیا ایک برڈ کی وجہ سے برڈز کے کام کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اسی میں مصروف رکھتے ہیں، اور برڈز کے ہابی میں کام کرنے سے بہت زیادہ لوگ غلط کاموں سے ہٹے ہوئے ہیں. مصروفیت ان کی رہتی ہے. جو لوگ بدماشی کرتے تھے، جو لوگ آوارہ گردی کرتے تھے، جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، جن لوگوں کو پیسے کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا، جن لوگوں کو اپنے فیملیز کا دھیان رکھنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، برڈز میں آ کر ان کو ایک کمانے کے ایک حرص پیدا ہوئی ہے کہ پیسہ کمائے کیسے جاتے ہیں، محنت کیسی ہوتی ہے، اور ایسا کاروبار جو آپ کے گھر کے اندر ہو. یہ ہابی سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک چھوٹے لیول سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں، اور اصول بھی بزنس کا یہی ہے، آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں، تجربہ بڑھے، آپ کا ایکسپیرینس بڑھے تو اس کو اضافہ کرتا جاؤ. اور برڈز کے کام میں اسکائی از دا لمٹ. کوئی درمیان میں ایسی چیز نہیں کہ یہاں پہ آ کے ایک فل سٹاپ لگتی ہے. ہر سال نئے موٹیشنز بنتے ہیں. نیو فینسیئر چھوٹے موٹیشن سے شروع کریں، جو بڑے فینسیئر اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ریکویسٹ ہوگی تمام سے کہ نیو فینسیئرز کو اس کام میں سپورٹ کیا جائے، اور نیو فینسیئرز گھبرایا مت کریں. اس کام میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہے. آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. He who fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu will provide for him sustenance from where he cannot even ever imagine. جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق دے گا. رزق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی محنت کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہیوی سیٹ اپ لگا کر، بہت زیادہ ایکوپمنٹس، ٹیکنیکلٹیز پوری کر کے آپ میں پیسے کما پائیں گے، بریڈ آئے گی، آپ کی غلط سوچ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کھڈوں کے اندر بغیر اے سی، بغیر کولر، بغیر ہیٹر، بغیر صحیح دانہ، اللہ تعالیٰ ان کو بریڈ دے رہا ہے. جو البائنو ریڈ آئز جیسے بچے نہیں پلتے ان کے پاس پلی جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اپنا تعلق مضبوط کریں اپنے خالق کے ساتھ. یہ بہت اہم ہے. میں آپ کو 9 سال کے تجربے سے بتا رہا ہوں، نوید شیخ کچھ بھی نہیں ہے. آج جو کچھ میں بناؤں یہ اللہ کی رحمت اور ماں باپ کی دعا سے میں بناؤں. تو بھائی اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بجائے کہ آپ صبح سے لے کر رات تک سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہیں وہی اس کے پاس یہ برڈ لگا، اس نے یہ بیچا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اپنے اعمال پہ غور کریں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے کام میں برکت نہ آئی آپ مجھے گلا دینا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا وعدہ ہے. work hard وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ تعالیٰ رزلٹ میں اتنا ہی دیتا ہے جتنی آپ محنت کرو گے. تو اٹ واز اے اسمال ویڈیو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں اور آپ اس ویڈیو کو پورے پاکستان میں شیئر کریں تاکہ ہم صحیح طریقے پہ چلیں اور برڈز کو ہابی کے حد تک رکھیں. اپنے فیملی کو ٹائم دے، اپنے دوستوں کو ٹائم دے، اپنی زندگی میں ٹائم دو. 24 گھنٹے برڈز کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. I hope this was beneficial for all and I hope you share it. Thank you very much. From Lahore, Naveed Sheikh. Assalamu alaikum. بھی کر دو گے آپ؟ جی السلام علیکم ویورز. میں سب سے پہلے اپنی آڈینس کو اس بات پہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ آج تک جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اٹس آل کیٹیگرائزنگ وہ فینسیئرز جو اس برڈز کے کام میں پہلے سے موجود ہیں. یہ تقریباً پچھلے ہفتے میں یا میں کہوں گا پچھلے 10 دنوں میں مختلف بندوں کی کالیں آئی ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے یہ بھی اظہار خیال کیا کہ شیخ صاحب آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ہم اپنے دوسرے کاروبار کو ذرا وائنڈ اپ کر کے برڈز میں فل ٹائم آنا چاہ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ساری زندگی مرغیاں پالی ہوئی تھیں، پولٹری کا کام کیا، کئی لوگ جنہوں نے کبوتروں کا کام کیا، اب وہ کہتے ہیں برڈز میں آنا چاہ رہے ہیں. میں اسٹرکٹلی کہنا چاہوں گا میرا ایکسپیرینس 10 سے 11 سال کا صرف لو برڈز میں ہے ان اسپیسیفک. میں اس لیے لو برڈز کی ہی ویڈیوز اس کے متعلق ڈالتا ہوں. ایک تو میرا شوق ہے
پیشن ہے. آئی لو برڈس, اور اس کے علاوہ میرا باقی برڈس میں ایکسپیرینس نہیں ہے. کھل کے کہتا ہوں, ایشین پیراکیٹس, بگ رار, یہ رنگ نیکس, گرے پیرٹس, مکاؤز, میرا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن دلچسپی ضرور ہے. آئی لو دم. ایک تو آؤٹ آف رینج ہے فار می, آؤٹ آف مائی بجٹ, اینڈ سیکنڈ شوق نہیں اس کے اندر کرنٹلی ایٹ دا مومنٹ. تو جتنے بھی میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں, آئی ایم اٹریکٹنگ وہ آڈینس جو کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہی ہیں. اب ذرا وقت بہت کم ہے, باتیں کافی کرنے والی ہیں. اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے ایٹ دس مومنٹ, لوگ جو بگنرز ہیں نا, جو فینسیز اس کام میں آئے, وہ ایک اچانک ایک چھلانگ مارنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک فوراً آ جائیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے 7-8 سال ہو چکے ہیں ان بریڈنگ لو برڈس. 8 سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں موٹیشنز میں اب کھیل سکتا ہوں, میں موٹیشنز کو سمجھ پاتا ہوں. جینیٹکس مجھے سمجھ آئی ہے چند مہینے پہلے. بیفور مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں نے پڑھا, آئی اسٹڈیڈ, آئی فاؤنڈ پیپل, آئی لرن فرام پیپل. روگوں میں رابطہ میرا. موٹیشنز کا کام اتنا آسان نہیں ہے. تو ایک بندہ جس نے برڈ کبھی زندگی میں رکھا ہی نہیں, وہ کہتا ہے شیخ صاحب میں نے پاربلو خریدنے, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, میں 5 جوڑے پاربلو کے لگانا چاہ رہا ہوں. بھائی جس بندے نے بھی, آپ بڑے سے بڑے نام لے لیں جو لو برڈز میں ہیں, سب ایک بندے نے گرین فشر سے سٹارٹ کیا ہے. گرین فشر سے سٹارٹ کرتے کرتے وہ اوپر آئے ہیں. تو آپ اچانک یہاں سے لے کر اب ایک چھلانگ مارے یہاں پہ, آپ کے فالس ایکسپیکٹیشنز ہوں گے, ایکسپیرینس نہیں ہوگا, اور جتنے سپیڈ کے ساتھ آپ آئیں گے اتنی سپیڈ سے آپ اس کام سے نکلیں گے. تو اٹس اے گریجول پروسیس, چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ باقی رہی بات برڈس کے اندر کام کرنے کی, ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے لے کر آتے ہو تو آپ 10 لاکھ سے 20 لاکھ بنائیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 50 لاکھ لگایا اور وہ بچارے چند لاکھ روپے پہ پھر رہے ہیں. ایسے بھی گڈ فارچونیٹ والے لوگ ہیں جنہوں نے چند لاکھ روپے لگا کر اس کو دوگنا بلکہ ٹرپل کیا. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ لک, اٹس اباؤٹ ہارڈ ورک ٹو. اتنا آسان نہیں ہے. یہ مت سمجھنا شیخ صاحب کی 3-4-5 ویڈیوز 5 منٹ کی ویڈیوز دیکھ کر اب پار بلوز میں آ جاؤ, اس میں آ جاؤ. اور میں نہیں چاہتا کہ اگر آج کل عوام میری آواز کو سن رہی ہے اور اس بات کے اوپر وہ توجہ دے رہی ہیں, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو مینیپولیٹ دا مارکیٹ. نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کے پیچھے لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. یہ میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے شوق ہے, ایک ہابی ہے, اور جتنے بھی آج تک میں نے ویڈیوز بنائی, نہ ہی کسی کے کہنے پہ کی, نہ ہی کسی کے کہنے پہ کروں گا. جو ہے اپنا ایک لو ہے ٹورڈز دا فیشن, موٹیویشنل چیزیں عوام کے لیے میں کرتا ہوں. اور ایک چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں, بیسک چیزوں کو پکڑیں. آپ بیسکس کو پکڑ لیں, آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے. آپ کو ایکسٹرا آرڈینری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی انشاءاللہ آئی ول اپلوڈ اے ویڈیو, لیکن وہ میں کامنٹس میں اب ڈالوں گا. زیادہ لمبا چوڑا کام ہو رہا ہے. جو میں نے ایکسٹرا باتیں کرنی ہے وہ میں کامنٹس کے اندر کروں گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اکثر عام طور پہ مجھ سے آ کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نوید بھائی برڈس کے کاروبار کو کرنا چاہیے, کیا یہ اچھا کاروبار ہے یا نہیں. اب اس کو میں کوشش کروں گا مختصر اس کو بیان کروں. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک ایک آفس میں جا کر ملازمت کرتا ہے. ملازمت میں جانے کے لیے آپ کو 8-9 گھنٹے کی اپنی فل محنت, پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کی سر درد, اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو مہینے کے آخر میں 25-30-35 ہزار روپے کی ایک سیلری ملتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کریم کے اندر اپنی گاڑیاں چلوا رہے ہیں, یہ کرتے ہیں. کریم پہ اپنی گاڑی چلوانے کے لیے آپ کو 15-20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے اگر اچھی گاڑی ہو. اور اگر کوئی ڈرائیوری کا کام کر رہا ہے, کوئی ڈرائیور ہے, تو وہاں پہ آپ کے 8-9-10 گھنٹے کی محنت کے بعد آپ کو مہینے کے آخر میں 30 ہزار روپے بچتا ہے. اب میں کہتا ہوں اگر آپ کوئی لو برڈ لیتے ہیں, یہ کوئی بھی پرندہ لینا, چاہے وہ بجریگر ہو, کوئی لو برڈ ہو, کوئی فنچز ہو, رنگ نیکس ہو, گرے پیرٹس ہو, جو مرضی ہو. اب کیونکہ میں لو برڈز کی بریڈ کرواتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 8-9 سالوں سے اسی میں ہوں, تو میں ایک لو برڈ کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک پاربلو پرندہ ہے, ٹھیک ہے, ایک یلو ہیڈڈ پاربلو, یلو فیس پاربلو, 20 سے 25 ہزار روپے کا اگر ایک پیس ہو. اور ہمارے پاس دوسری طرف اس کے پیر بنانے کے لیے ایک وائٹ فیس کا پرندہ ہے جس کی قیمت 3-4-5-6-7 ہزار روپے ہے. لگا لو 30 ہزار روپے کا جوڑا ہے. آپ کو اس 30 ہزار کے جوڑے میں سے 4 بچے نکلتے ہیں, جس میں سے 2 یلو فیس کی ہوں, 2 وائٹ فیس کی ہوں. اگر آپ کا ایک بچہ منیمل پرائس پہ 10 ہزار روپے کا بھی بکے, 10 ضربے 2 20 ہزار, 5 ضربے 2, آپ کو 30 ہزار روپے بچوں میں سے مل جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا انڈسٹری ہے جس میں آپ کو 100% ریٹرن فرسٹ کلچ میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ کیا کریں, فاسٹر پیز استعمال کریں. 2-3 ہزار روپے کے پیر خریدیں گرین فشز کے, پیچ فیس کے, اس کے انڈے فاسٹر کروائیں اور اپنی پروڈکشن کو میکسیمم کریں. اب مسئلہ جو کہ مجھے درکار ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اویئرنس ہونی چاہیے,
ہمارے ملک کے اندر جو ایلیٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، وہ موجے مار رہے ہیں، اور جو ہمارا بیچارہ جو نیو فینسیئر ہے کنفیوزڈ ہے کہ میں اس برڈ میں انویسٹمنٹ کروں، اس میں کروں، اس کا ریٹ گر جاتا ہے، مونوپلی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، برڈ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، امپورٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھائی خدا را جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کریں، ہابی کو خراب مت کریں۔ بے شمار لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، آئی ایم ہیڈنگ دی اسلامک ڈپارٹمنٹ آف لاہور مکتب۔ برڈز کو بریڈ کروا کر بیچنا دیٹس ناٹ مائی پرائمری سورس آف انکم، لیکن بے شمار لوگ ہیں جن کا گھر کا چولہا اور ان کا کچن اس نظام سے چلتا ہے۔ بے شمار یونیورسٹی کے کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کام پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ایک مہنگا برڈ خریدتے ہیں، ان بیچاروں کی جب بیچنے کی باری آتی ہے ریٹ گر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے ایکسپورٹ بند ہے۔ بھائی کوئی ایکسپورٹ بند نہیں ہے، اور اگر عارضی طور پہ ٹیمپرری طور پہ کسی ملک نے کوئی بین لگایا ہو کسی پاکستانی بھائی کے کھچ مارنے کی وجہ سے، تو پورے ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو مختصر یہ کہتا ہوں، برڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وایا دوسرے کنٹریز کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، دو نمبر کاغذ بن جاتے ہیں، کوارنٹائن اس کا بن جاتا ہے، بہرحال برڈ باہر جا رہا ہے، اور جس نے ملٹیپل لیول پہ کام کرنا ہے تو وہ ریٹ گرا کر لیتے ہیں۔ تو بھائی ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ہم ایک سمول سی کمیونٹی ہیں۔ اب میں پنجاب کے بھائیوں کے جو ہے ایڈریس کر رہا ہوں، یار ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، ہیلپ کرو، نیو فینسیئرز کو آگے موٹیویٹ کرو، ان کو اس کام سے باغی مت کرو، مت ڈراؤ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ میری آج کل کوشش کیا ہوتی ہے کہ ایک نیو فینسیئر میرے پاس آتا ہے، میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، اس کو بٹھاتا ہوں ایک دو گھنٹے موبائلوں کے اوپر۔ کوئی آج تک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے لاکھوں میں شاید کوئی بندے ہوں کہ ہم نے شیخ صاحب سے رابطہ کیا، بھائی شیخ صاحب نواب آدمی فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ بھائی ہم میسج کرتے ہیں شیخ صاحب جواب نہیں دیتے۔ میری کوشش ہوتی ہے اپنے ناقص علم کے مطابق میں لوگوں کو جواب دے پاؤں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میں ان پہلے پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے موٹیویشنل ویڈیوز شروع کی تھیں آج سے تقریباً 4 سال پہلے، اور اس کام کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی جو ہم سیکھتے ہیں نیو فینسیئرز کو آگے دیں، آگے بڑھائیں اس شو کو، اس شو کو ایک مونوپلی، ایک مافیا، ایک گروپ، ایک گینگ کے حد تک محدود نہ کریں۔ بھائی سبق سیکھیں ایک دوسرے سے، لیٹس ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک سے برڈ باہر جائے، ایک بوم لے کر آؤ انڈسٹری کے اندر۔ جتنی اچھی آمدن ہے، جتنی اچھی کمائی اس برڈ کے سیٹ اپ میں ہے، اس انڈسٹری میں ہے، مجھے لگتا ہے ڈرگز کے علاوہ کسی اور کاروبار میں نہیں ہو سکتا۔ یوں ریٹرن اس کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یو نیڈ گڈ مینٹورز۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ پچھلی بات کو مکمل کرتے ہوئے، برڈز خریدتے وقت ہمیشہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ریٹ خریدیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ آپ نے کس طرح پتہ کروانا ہے؟ کسی بھی فیس بک پیج کے اوپر جائیں جو برڈز کا، وہ فار ایگزامپل جورڈن ہے، سیریا ہے، اٹلی ہے، انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، آپ ان کے فیس بک پیج کے اوپر صرف اسکرول کریں اور چیک کریں، وہاں پہ فور سیل کے جب پوسٹ لگتے ہیں تو وہاں پہ برڈ کتنے کا بک رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کامنٹس کے اندر ایک بات واضح کی تھی، ایک مثال کے طور پر پاربلو کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے، پاربلو کا جوڑا آپ کو فور سیل کے سامنے وہاں پہ ہو سکتا ہے جوڑا $300 کا پوسٹ نظر آئے، $300 میں ایک جوڑا لگا ہوا ہے، یہ $350 میں جوڑا لگا ہوا ہے۔ آپ کو کسی بھی پوسٹ کے اوپر وہی جوڑا $3000 میں نظر نہیں آئے گا، یا وہی جوڑا $10,000 میں نہیں ہوگا، وہی پرائس ہوگی جو اس کی ملتی جلتی ہے۔ ہو سکتا ہے 10-15 ہزار روپے سستی ہو، 10-15 ہزار روپے مہنگی ہو، آگے پیچھے اتنی بڑی فلنکچوئل یعنی وہ پرائس میں نہیں آ سکتی۔ And another thing which we must acknowledge is لاہور اور ہمارے ارد گرد جو شہر ہے پنجاب کے اندر، we are dependent upon quality۔ کراچی میں وہ چیزیں نہیں ہیں، they are dependent upon quantity۔ تو آپ کوالٹی پہ کام کریں اور اس پہ آپ ایمفسائز کریں، اور انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جتنے بھی بھائی جو اس برڈز کے ہابی میں ہیں یا جو اس کمیونٹی میں ہیں، we have a very small temperament and a very small brain۔ ایک دوسرے سے جیلسی کی بنیاد پہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو آپ کا فیس بک ہے نا، اس کو دیکھنے کے لیے بے شمار دنیا بیٹھی ہوئی ہے، تو جب آپ ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، تنقید کرو گے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، یاد رکھنا
اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اس سے صرف اپنے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے. گورے بھی دیکھتے ہیں، عربی بھی دیکھتے ہیں، تو یار اپنے ملک کے نام کو روشن کرو، برڈز میں محنت کرو. اور جتنے بھائی جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو چیک کی تھی، میں سمجھتا ہوں کم از کم 200 بندوں نے کال کی ہوگی، اتنے سارا خریدار تیار تھے. میں بس آپ کو اتنی گزارش کروں گا کہ برڈز کے مینجمنٹ کے اوپر ایمفسائز کریں. برڈز کو خریدنے سے پہلے برڈز کو رکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے کہ برڈ رکھنا کس طرح ہے، اس کی بریڈ کیسے کروانی ہے. یہ مت سمجھنا کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ نر خریدو، ایک مادی خریدو، دانا دو، پانی دو اور یوں بریڈ آ جائے گی. نہیں، ٹیکنیکل کام ہے. اس کے لیے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی چاہیے. یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ایک جاندار چیز ہے جس کو آپ نے قید میں رکھنا ہے. تو یو ہیو ٹو چیک ایوری سنگل اینگل. تو برائے مہربانی برڈز کو رکھنے کے لیے آپ وہ چیک کریں، اس کے بعد برڈز خریدنے کا جو ہے ایک سیکنڈ سٹیپ کریں. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹس کے مطابق آپ نے چیک کرنا ہے. ایک اور چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اپنی ہمیشہ ایکسپیکٹیشنز لو رکھیں. جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ رکھتے ہیں آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر آپ بدظن ہو جاتے ہیں. تو آلویز کیپ لوور ایکسپیکٹیشنز. تو میں بس یہ کہوں گا اپنے دیکھنے والے بھائیوں کو کہ انشاءاللہ I'll be making a video soon کہ برڈز رکھنے کس طرح، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اور میں بس یہاں پہ ایک بات ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں جنرل ندیم تاج، وہ کورٹ کمانڈر رہے ہیں گجرانوالہ کے، سابقہ DGI صاحب بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ملاقات برڈز کے حوالے سے ہوئی تھی. تو when he was serving in گجرانوالہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی جو میں آج آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب بھی تم برڈز میں کام کرو، جیسے بھی کرو، سنسیئر ہو کر چلو and be a one man army. ٹھیک ہے، عوام کے لیے کام کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں میں ایسی محبت ڈالے گا کہ جس کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو جہاں تک رہی برڈز میں برکت کی بات، میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی نیو فینسیز آئے پچھلے 4-5 مہینوں میں، جس نے مجھ سے 10 برڈز خریدے میں نے 2 برڈ فری دے دیے، جس نے 20 خریدے 2 برڈ فری دے دیے. کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے بھلا ہو تاکہ وہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھے، اور ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عزت سے بھی نوازے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے. تو ایک آخری پیغام ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ مت انسانوں کے پیچھے بھاگیں، کہ آپ انسانوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر جائیں. اصول ہے کہ جو انسان مخلوق کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنے خالق کو ناراض کر جاتا ہے، وہ محبت، وہ دوستی، وہ تعلق عارضی ہوتا ہے، برقرار نہیں رہتا، نہ اس میں برکت ہوتی ہے. اور جو بھائی اپنے خالق کو خوش کرنے کے چکروں میں مخلوق کو ناراض کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عارضی طور پہ نفرت کو محبت میں پھیر دیتا ہے. اور یاد رکھنا، جتنا ہم ایک دوسرے کے بارے میں وہ کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ میرا دوست مجھ سے خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یہ ہو جائے، تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ کریں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، اور آپ دیکھنا کہ آپ کے برڈز میں برکت کہاں سے آئے گی. انشاءاللہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنا اللہ تعالیٰ اس حساب سے دے گا. میں اپنے آپ کو چیمپئن تو نہیں کہتا، نہ میں اس طرح ہوں، نہ میرے لب برڈ جو ہے انگلش میں بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب سے سیزن سٹارٹ ہوا آج کے دن تک میں کوئی 1000 پرندوں کے قریب بیچ چکا ہوں. اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ برڈ ماشاءاللہ آ کہاں سے رہے ہیں، نکل کہاں سے رہے ہیں. لوگوں کے پاس ڈیڈ اینڈ شیل ہوئے، لوگوں کے پاس یہ ہوا، لیکن الحمدللہ در در اللہ تعالیٰ نے نیسٹ کے باکسز کو بھر کے رکھ دیا بچوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، نیت صاف رکھو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. تو انشاءاللہ بہت ان قریب میں ایک مینجمنٹ کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا، اینڈ آئی ہوپ یو لرن فرام اٹ. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ویورز کو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا براڈ کاسٹ لسٹ کو قائم کرنے میں. الحمدللہ بہت کم عرصے میں 2000 براڈ کاسٹ ممبرز کو میں الحمدللہ سرپلس ایڈ کر چکا ہوں، اور میں نے ڈیڈ لائن دی تھی فور ٹمورو، کیونکہ فرام دا 1 اگست میں اپنے اسکول میں انشاءاللہ مصروف ہوں گا پڑھائی میں، تو میں اتنا وقت نہیں نکال پاؤں گا. تو میں اپنی تمام ایکٹیویٹیز واٹس ایپ کے اوپر انشاءاللہ میں ایکٹیویٹ رکھوں گا، لیکن it doesn't have to be on a daily basis. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا twice a week اس کام کو میں جاری رکھوں. وہ ویلیبل انفارمیشن جو کہ الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل فینسیز سے ابھی تک سیکھ رہا ہوں،
جو ڈرک وین ڈین ابیلے کی کتاب سے ہے اس میں سے. پھر اس کے بعد براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ میں نے اے سے لے کر زیڈ تک میں نے ایک پروگرام چلانا ہے. جو فائدہ مند چیزیں ہو سکتی ہیں وقت اور ضرورت کے حساب سے وہ انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو شیئر کرتا جاؤں گا. اہم ترین بات، جو بھائی جو بہن مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں ان واٹ آئی ڈو ان دا برڈ ہابی، کہ بریڈنگ کیسے کرنی ہے، وائٹامنس کیسے دینے ہیں، کب دینے ہیں، باکسز کب لگانے ہیں، تو آپ پھر ایک کام کریں. اف یو وانٹ ٹو گو اکارڈنگ ٹو مائی اسٹریٹجی، پھر آپ ذرا کچھ دیر ٹھہر جائیں، باکسز نہ لگائیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بریڈنگ شیڈ میں باکسز نہیں لگاؤں گا جب تک میں آپ کو براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر اپ ڈیٹ نہیں کرتا. اور آپ کو انشاءاللہ کورسز جو کروانی ہیں 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ ایڈوانس میں بتا دوں گا. اینڈ ود ریگارڈس ٹو the international fanciers who have supported me a lot, without mentioning names, I'll just mention the countries, and they know very well who they are. Fanciers in South Africa, fanciers in France, Italy, Spain, obviously Holland and Belgium. And I would like to give a lot of bundle of thanks towards the one guy who made me reach the level that I am, and that is Sam Gibbs. And پاکستانی بھائیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی دیگر فینسیز ہیں ان ممالک میں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جب تک آپ فینسیز کو سپورٹ کرتے رہو گے پاکستان میں، وی آر ود یو. اور ہمیں کمرشل بندے پسند نہیں. کمرشل سے مراد جو کہ ایجوکیٹ نہیں کرتے، ان کو صرف پیسوں سے غرض ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنے پہ نہیں. تو میں آج ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ کل کے بعد I'll be busy in school. میرے ویورز آن مائی فیس بک ویڈیوز شروع میں 30 40 50 ہزار بندے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کرتا تھا. اب میں نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان بھائیوں کو میری زیادہ ضرورت ہے. اگر میں کچھ اویئرنیس دے سکتا ہوں تو نیکی کا کام پاکستان میں کیا جائے، نہ کہ میں اپنی واہ کرواؤں باہر کے ملکوں میں. میں نے اپنی آڈینس منیمائز کر دی. پھر فیس بک سے میں نے مزید پروسائز کر دیا آن مائی براڈ کاسٹ لسٹ. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ایک نصیحت ہے کہ جو انسان اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ ان راستوں کو آسان کر دیتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، جتنے بھی عوام میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مجھے 1-on-1 پرائیویٹ واٹس ایپ کے اوپر مجھے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس عزت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بندوں سے ملوایا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے ایک بہت سینئر بندے نے مجھے ایک بات سمجھائی. انہوں نے کہا تھا مجھے تو شیخ صاحب آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں ہر چیز کو، لیکن ماشاءاللہ یو آر اے بزی گائے. انہوں نے کہا تھا ہم بینگ اے ویری سینئر پوسٹ ان دا گورنمنٹ، انہوں نے مجھے ایک بات کی. اس نے کہا بیٹا جب تک آپ عوام کو ٹائم دیتے رہو گے جس طرح تم دیتے ہو، جب تک آپ ایک بندے کو جواب دیتے جاؤ گے اینڈ یو گیو یور میکسیمائز ایفرٹس، اور تمہاری کوشش ہوگی کہ عوام کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کا بالعکس ان کا فائدہ ہو، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عزت سے نوازے گا. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کون سے بندے کہاں سے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور پبلکلی مجھے اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آج میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے لیے بہت آسانی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مجھ پہ. ایک سوال تھا کسی بھائی کا، بلکہ ایک نہیں تھا، 100-200 بندے تھے. میں نے کہا اس ویڈیو کے کنکلوژن میں مینشن کروں گا. سوال یہ تھا کہ ہمیں شیخ صاحب بریڈنگ سیزن میں یا آؤٹ آف سیزن کون سے سبزیاں کون سے پھل دینے چاہیے. یہ میں بات ذرا واضح کر کے تمام بھائیوں کو سمجھا دوں. آپ جتنا قدرت کے نظام کے قریب رہیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ موسم کے اعتبار سے ہمیں پاکستان میں، یہ ہماری ایک نعمت ہے ہمارے ملک میں، ہمیں موسم کے اعتبار سے ہمیں سبزی اور پھل ملتے ہیں. یعنی آپ کو کبھی جتنا مرضی کوئی سرخیز زمین ہو کسی علاقے میں، آپ کو سردیوں میں مینگوز اگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے موسم کے اعتبار سے جو پھل اور جو سبزی ہمیں اگا کے دی ہے نا، وہ آپ اپنے بیچ کو کھلاتے رہیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو سبزیاں میں اب یہاں پہ بولتا رہوں کدو دو، یہ دو، وہ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. مختصر بات،
سیزنل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اپنے پیرٹس اپنے برڈس کو دیں, آپ کے برڈس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان میں قدرتی طور پہ وہ فوائد رکھے ہیں جو اس موسم کے اعتبار سے انسانی جسم کی ضرورت ہے. تو گرمیوں میں, آج کل گرمیاں, تو آپ کدو دیں, کاٹ کر دیں, جس طرح بھی دیں, ذرا گوگل کے اوپر خود بھی ذرا ریسرچ کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز واز, کل کے براڈ کاسٹ لسٹ کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سپلٹس کی ذرا ڈیفینیشن کریں شیخ صاحب, اور ان کے ریٹس کیا ہونے چاہیے. Very tricky question and very complicated for many, but I think it's very simple and very easy. سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر آتا ہوں کہ سپلٹ کہتے ہیں کس کو ہیں. سپلٹ ہر اس برڈ کو کہتے ہیں جو کہ ویژول کے 50% جین کو کیری کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس اپ لائن ہے تو اپ لائن کا جو سپلٹ ہوگا اس میں 50% بلڈ جین اپ لائن کا ہوگا اینڈ 50% نان اپ لائن کا. آپ کا جو بلیک آئی ہے البینو میں 50% اینو جین کیری کرے گا اور 50% اس کا اپنا, تو وہ ہوتا ہے سپلٹ برڈ. اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ 50% the price of a visual bird. اگر آپ کے پاس, میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں, اگر آپ کے پاس بلو سیریز فیلو ایک پیس 3 لاکھ روپے کا ہے تو سپلٹ کتنے کا ہوگا؟ 1.5 لاکھ کا. 50% the price. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان میں ایک البینو ریڈ آئی 7,000 کا بک رہا ہے, 6,000 کا بکتا ہے. چلو بھائی پبلکلی کہہ رہا ہوں 5,000 ریٹ لگاتا ہوں. 5,000 روپے کا 50% 2,500 بنتا ہے. لوگ 1,000 روپے 1,200 ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا ان میں براڈ کاسٹ لسٹ. اور جو اہم ترین بات ہے on this topic is برڈ کا ریٹ ویری کرتا ہے عمر کے اعتبار سے. لو برڈ جتنا عمر میں بڑا ہوگا اور وہ بشرطے وہ پٹھا ہو, اس کی ویلیو اس حساب سے بڑھتی ہے. اور ویلیو آف دا برڈ سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آج شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے البینو ریڈائی کا سپلٹ ہے 2500, تو وہ 2501 روپے نہیں ہو سکتا. بھائی وہ 3,000 روپے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 4,000 روپے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 4,500 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے, اس کی ایج ویری کرتا ہے. پھر اس کے بعد اٹس کوالٹی اینڈ سائز. کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو برڈز میں کوالٹی میٹر نہیں کرتا. دیکھتے جائیں, کرے گا انشاءاللہ. سائز ول میٹر ایز ویل ایز کوالٹی. تو آج میں نے آپ لوگوں کا کافی ٹائم لے لیا ہے, تو جسٹ اے اسمال ریمائنڈر از یو اونلی ہیو انٹل ٹمورو کہ آپ اپنے براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر جو ہے نا اپنے, اگر آپ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, میرے موبائل نمبر پہ ٹیکسٹ کریں ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ. میرا نمبر ہے 0320 یعنی 4444 اگر آپ کامنٹس کے اندر اپنا نمبر لکھیں گے میں ہرگز سیو نہیں کروں گا اس کو, میں یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے وہاں پہ نہیں کر سکتا. اینڈ ونس اگین I am very thankful towards all those people who supported me in this, all of those people who helped me and educated me before I had the book. I love you all and I'm very, very appreciated. And I appreciate all of those fanciers who are out of Pakistan. اور میں ان تمام پاکستانی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی دعاؤں کے ساتھ آج الحمدللہ میں اس موقع پہ اور اس نوبت پہ پہنچا ہوں اور اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میرا جیسے ایک ادنا بندہ نیو فینسیز کو سپورٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ جب تک میں قائم دائم ہوں, جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ, اور جب تک میں اس برڈ کی ہابی میں ہوں, میری آواز ہوگی 90% برڈ فینسیز آف پاکستان کے لیے. بہت پروموٹ کر لیے ایکسپینسو موٹیشنز, اب میں انشاءاللہ آواز بلند کروں گا نیو فینسیز کے, اور انشاءاللہ گریجولی میں بڑے بڑے سٹیپس لینے لگا ہوں, اور انشاءاللہ آپ انتظار میں رہیے, اینڈ انشاءاللہ I'll try my level best. Hope everyone's good. آج ضرورت تھی اس ویڈیو پہ بنانے کی اباؤٹ سمرز. ہمارے پاس مکتب کے اندر کوئی 150 سے زیادہ بریڈنگ کیجز ہیں, تو ان کو ایک ایک کر کے الحمدللہ خالی کیا ہے. بریڈنگ پیئرز کو خود سلیکٹ کر کے میں نے اپنے فائل میں سے نکال کر کے کس بریڈنگ پیئر کی پرفارمنس کتنی اچھی تھی اس حساب سے اس کو نمبر 1 سے گریڈ کیا, پھر نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 اس طرح کرتے میں ان کو علیحدہ کرتا گیا. اس کے بعد میں نے 2 الگ الگ رنگز بنوائے, بلو کلر کے اینڈ برونز کلر کے. بلو میں نے رنگز رکھے تھے فار میلز, برونز فار فیمیلز. ایک ایک پیس کو میں نے چڑھایا
چڑھا کر ان کو میں نے بریڈنگ ایوری میں چھوڑا، کیونکہ 9 مہینے برڈز ہمارے پاس لگاتار بریڈ کرتے ہیں، تو 3 مہینے ایوری میں ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ برڈ کا ڈیٹا مینٹین کرنا آن اٹس بریڈنگ پرفارمنس از ویری ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں نے بڑے ایوری کے اندر صرف البائنوز چھوڑے ہیں، جو سپلٹ اینوز ہیں اور جو ریڈ آئیز ہیں، اور جو اینوز کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ سارے گئی ایوری کے اندر. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس لوٹینوز تھے، جو ہمارے پاس البائنوز تھے، ان کو اکٹھے ایک اسمال کالونی میں چھوڑا ہے تاکہ جتنے بھی لوٹینو برڈز ہوں وہ البائنوز کے سپلٹ ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ برڈز کو میں نے ایک چھوٹے ایوری کے اندر دانا ڈالا ان کو، تو دانا ان کو ایک چھوٹے سے برتن میں ڈالنے کی وجہ سے ہمارا نقصان یہ ہوتا رہا ہے کہ برڈز کو سپ چڑھتی رہی ہے، برڈ صحیح طرح کھا پی نہیں سکے. اس برتن کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ کھلا برتن ڈالنا بہت ضروری تھا. تو چھوٹے برتن کی جگہ بڑا برتن ڈالیں تاکہ ایک وقت میں 10-15 پرندے آرام سے اپنا سیڈ لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل گرمیوں کے اندر ہم دوائی ڈال رہے ہیں which is very good for birds, which helps improve their alkalines, their nutrients, their salts. اس کو وہ برقرار رکھتا ہے، پورا رکھتا ہے. تو میں مہنگی دوائیاں نہیں ڈال رہا، میں پولٹری فارم کی دوائی ہی ڈال رہا ہوں، and I think the results are super. تو آج کل وہ میں نے ڈالنی شروع کی ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 گرام in 3 liters of water، اور جو میرے پاس سی وٹ فور لکوڈ فارم نہیں ہے، یہ آپ نے ڈالنا ہے 1 ملی لیٹر 3 لیٹر پانی میں، اور آپ نے ان دونوں کو آپس میں مکس کرنا ہے. 1 دن چھوڑ کر، یعنی 1 دن کا ناغہ دے کر دوسرے دن ڈالنا ہے. اور آپ کے جو برڈز جو یعنی منہ کھول کر جو سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ سارا سسٹم بند ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. And I would like to say to all the viewers, thank you very much. اور انشاءاللہ I'll try to make more videos. Time short ہونے کی وجہ سے I have to do this quickly. And میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اسپیشلی ان دا منتھ آف رمضان ہم اپنے وقت کو ضائع مت کریں ان آور شیڈز. ایک ہی کھلے ایوری کے اندر 80, 90, 100 پرندے کو چھوڑ کر 2-3 برتنوں میں پانی ڈال کر دانا ڈال کر اس کو مینٹین کرنا زیادہ ایزی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ برڈز ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے، تو لائف اسٹاک ہے، اس کا دھیان رکھنا ہمارے اوپر ایک فرض ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو میک دا موسٹ آف اٹ اینڈ آئی ہوپ یو لائک اٹ. اٹ واز ویری شارٹ، اٹ ویری بریف. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو نقصان سے بچائے گرمیوں کے اندر. اینڈ ون مور تھنگ، اپنے شیڈز کے اندر ایئر کولر مست کریں، گرین نیٹ باہر ضرور لگائیں، اور کوشش کریں اپنے روم ٹیمپریچر کو 26 to 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں. برڈز کو پلیز بریڈنگ باکسز نہ لگائیں. یہ لالچ نہ کریں کہ ہم نے برڈز کو گرمی کے اندر بریڈ لینی ہے، نہ لیں. 3 مہینے کھلے ایوریز کے اندر برڈز کو چھوڑیں، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.